قتال فی سبیل اللہ، دعوت اللہ۔ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ الصف۔ دعوت اللہ کے کام کے لیے کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ قول احسن ہے۔ خالص موضوعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فرق بہت قابل غور معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دعوت اللہ کا کام ایک ایجابی کام ہے۔ اس کے مقابلے میں قتال فی سبیل اللہ کا کام بظاہر ایک سلبی کام ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک سلبی کام تو ایک محبوب کام ہو لیکن ایجابی کام محبوب کام نہ ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ہو کہ انسانوں کو جنگ کر کے قتل کر دیا جائے، اور یہ محبوب نہ ہو کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کی جائے تاکہ وہ جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ اس معاملے میں بداہتاً اصل حقیقت یہی ہے۔ مزید یہ کہ اگر اس نقطۂ نظر سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دعوت اللہ کا کام رسول اللہ کے عہد کے بعد بظاہر ایک مسنگ آئٹم نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قتل و قتال کا کام اتنا زیادہ عام ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں پھیلا ہوا ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا گہرا تعلق احیاء اسلام سے ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک دعوت اللہ کا کام بلا شبہ قتال فی سبیل اللہ کے کام سے زیادہ بڑا ہے۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے کام کی اہمیت نص کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دعوت اللہ کے کام کی اہمیت اجتہاد کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں عملاً سب سے بڑا کام یہ تھا کہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ کیا جائے، یعنی مذہبی جبر، ریلیجیس پرسیکیوشن کا خاتمہ۔ ہزاروں سال کے اندر یہ فتنہ اتنا زیادہ جڑ پکڑ چکا تھا کہ شدید قتال کے بغیر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس وقت قتال تا ختم فتنہ پر بہت زیادہ زور دیا جائے تاکہ فوکس ہٹنے نہ پائے۔ لیکن اب جب کہ فتنے کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے کہ بذریعہ اجتہاد یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ کا مطلوب ایجابی کام کیا ہے۔ جب سلبی کام کی ضرورت باقی نہ رہے تو اس کے بعد اپنے آپ ایجابی کام نمبر 1 کام بن جاتا ہے۔ اب جب کہ دعوت اللہ کے کام کے لیے تمام دروازے کھل چکے ہیں تو اب ہمیں بذریعہ اجتہاد یہ معلوم کرنا ہے کہ اب ساری اہمیت دعوت اللہ کی ہے۔ قدیم زمانے میں قتال برائے ختم فتنہ اور دعوت اللہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا پڑتا تھا۔ اب قتال برائے ختم فتنہ کا حکم عملاً موقوف ہو چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پوری طاقت صرف ایک کام میں لگا دی جائے، یعنی دعوت اللہ کے کام میں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن میں قتال پر محبت ماہیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ضرورت کے اعتبار سے ہے، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور فوکس ہٹنے نہ پائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ مسند احمد۔ یعنی اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے تو زمین میں پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ پیغمبر کی اس دعا کو اس کے پس منظر کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی
کہ مذہبی تشدد کا نظام حکومت کی تائید سے بے حد پختہ ہو چکا تھا۔ یہ نظام صرف بزور طاقت ختم ہو سکتا تھا۔ اس جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک جاں باز گروہ درکار تھا۔ اصحاب رسول یہی جاں باز گروہ تھے جو لمبی مدت کے اندر تیار کیے گئے تھے۔ عملی اعتبار سے یہ ناؤ اور نیور کا معاملہ بن گیا تھا۔ اگر اس گروہ کو استعمال کر کے جبر کے نظام کو ختم نہ کیا جاتا تو بظاہر وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اس تاریخی موقع کو ہر حال میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ موقع کھویا گیا تو بظاہر دوبارہ ایسا موقع ملنے والا نہیں۔ اس وقت شفٹ آف ایمفیسس کے طور پر جنگ پر زور دیا گیا، نہ کہ ابدی اصول کے طور پر۔ عمومی تائید کا دور۔ اسلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک عالمی دعوت تھی۔ اس حقیقت کو قرآن میں عالمی انذار کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک دعوت توحید کا مشن عمومی مخالفت کے ماحول میں کرنا پڑا۔ اس بنا پر اس مشن کو مطلوب نشانے کے مطابق کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ آخر کار اللہ کو یہ مطلوب ہوا کہ اس منفی صورتحال کو ختم کیا جائے تاکہ دعوت توحید کا مطلوب عمل کسی رکاوٹ کے بغیر انجام پا سکے۔ اس موافق صورتحال کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ نے تاریخ میں ایک انقلابی عمل جاری کیا۔ یہ عمل 7ویں صدی میں پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے ذریعے شروع ہوا اور 20ویں صدی میں اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب اہل ایمان کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان پیدا شدہ مواقع یعنی اپرچونٹیز کو دعوت توحید کے لیے منصوبہ بند انداز میں پرامن طور پر استعمال کریں۔ اس عمل کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ قرآن کی اس آیت میں اس حقیقت کو انفرادی امکان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی عداوت کوئی مستقل حالت نہیں۔ انفرادی سطح پر تم آج بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہو کہ ایک شخص جو بظاہر تم کو اپنا مخالف نظر آتا ہو، اس سے یک طرفہ یعنی یونیلیٹرل حسن سلوک کرو تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اس قسم کا تجربہ اسلام کے دور اول میں بار بار پیش آیا، یعنی دعوت یا حسن سلوک کے نتیجے میں کل کا دشمن آج کا دوست بن گیا۔ مثلا عمر ابن خطاب اور ہندا زوجہ ابو سفیان۔ لیکن اتنا ہی کافی نہ تھا، اسی کے ساتھ ضرورت تھی کہ اس کلچر کو دنیا میں عمومی سطح پر لایا جائے۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو حدیث میں پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ جل وعز لا یؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، المعجم الکبیر للطبرانی، یعنی اللہ ضرور اس دین کی مدد غیر اہل دین کے ذریعے کرے گا۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ تھا کہ دنیا میں
تائید کلچر کو وجود میں لانا۔ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں جس ڈائیکاٹمی کا رواج تھا وہ تھا دوست اور دشمن کی ڈائیکاٹمی۔ اللہ نے انسانی تاریخ میں ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسانوں کے درمیان ایک نئی ڈائیکاٹمی وجود میں آ گئی۔ وہ تھی دوست اور معید یعنی سپورٹر کی ڈائیکاٹمی۔ یعنی جو لوگ دوست تھے وہ تو دوست تھے، اور جو لوگ دوست نہ تھے وہ عملاً معید یعنی سپورٹر بن گئے۔ یہ تبدیلی اس طرح آئی کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہر آدمی کا مفاد دوسرے آدمی کے ساتھ جڑ گیا۔ پولیٹیکل لیڈر کا انٹرسٹ ووٹر سے، اور ووٹر کا انٹرسٹ پولیٹیکل لیڈر سے، بزنس مین کا انٹرسٹ کسٹمر سے، اور کسٹمر کا انٹرسٹ بزنس مین سے، ٹیچر کا انٹرسٹ اسٹوڈنٹ سے، اور اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ٹیچر سے، وغیرہ۔ اس طرح دنیا میں ایک نیا باہمی انحصار کا کلچر یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ کلچر وجود میں آیا۔ اب ایک نیا جبر یعنی کمپلشن پیدا ہوا، جس کے تحت لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دشمن کی اصطلاح میں سوچنا چھوڑ دیں۔ وہ تمام انسانوں کو یا تو دوست کے روپ میں دیکھیں یا معید کے روپ میں۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے۔ اس کلچر کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں کھلے پن یعنی اوپننیس کا دور آ گیا۔ اب اپنے اور غیر کا فرق ختم ہو گیا۔ مثلاً آپ اگر دعوت توحید کا مشن چلا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوگا کہ آپ صرف اپنے وسائل کے دائرے میں اپنا مشن چلائیں، بلکہ ہر سٹیج اور ہر پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے لوگ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کریں تو وہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ وہاں آئیں اور ان کے سٹیج سے پرامن انداز میں اپنے مشن کا تعارف پیش کریں۔ قدیم زمانے میں مسلم حکومتوں میں غیر مسلموں پر جزیہ یعنی ٹریبیوٹ عائد کیا گیا تھا۔ یہ زمانی حالات کے مطابق تھا۔ کچھ غیر مسلم مصنفین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ ایک امتیازی ٹیکس یعنی ڈسکریمنیٹری ٹیکس ہے۔ مسلم مصنفین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ امتیازی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ وہ حفاظتی ٹیکس یعنی پروٹیکٹیو ٹیکس ہے۔ تاہم اس طرح کے جوابات کے باوجود دوسرے حضرات کا اعتراض ختم نہیں ہوا۔ موجودہ زمانے میں جزیہ کے نام پر علیحدہ ٹیکس عائد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب نئے حالات کے مطابق یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ٹیکس تو سب کے لیے ایک ہی ہو۔ ٹیکس کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہ ہو۔ البتہ ایک اور اصول کو اختیار کرتے ہوئے اس مقصد کو زیادہ بڑے پیمانے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک نیا تصور بڑے پیمانے پر وجود میں آیا ہے۔ اس کو آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے۔ آؤٹ سورسنگ کا طریقہ اس معاملے کا نیم البدل ہے۔ آؤٹ سورسنگ کا طریقہ 1981 میں امریکہ سے شروع ہوا۔ موجودہ حالات میں یہ طریقہ تجارتی امور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آؤٹ سورسنگ از اے پریکٹس in which an individual or company performs tasks, provides services or manufactures products for another company. موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کا طریقہ زیادہ تر اقتصادی معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام ایک دعوتی مذہب ہے۔ اہل اسلام اس طریقے کو دعوت کے لیے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے اداروں اور دوسروں کے اجتماعات کو اپنے پیغام کی پرامن اشاعت کے لیے بطور دعویٰ اپرچونٹی اویل کریں۔ پیغمبر اسلام کا مشن۔ قرآن اصلاً قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ حکمت یعنی وزڈم کی کتاب ہے۔ قرآن اگر قانون کی کتاب ہوتی تو قرآن کی آیتوں کا صرف ترجمہ
قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا، لیکن قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر ضروری ہے۔ قرآن کی آیتوں میں جو حکمت ہے وہ صرف غور و فکر کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے۔ غور و فکر کے بغیر قرآن کے گہرے مفہوم تک پہنچنا ممکن نہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بذریعہ وحی بتائی گئیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو تھیں، الہدیٰ اور الدین۔ یہ اسلوب قرآن کی 3 آیتوں میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہدیٰ سے مراد منہج یعنی میتھڈ ہے، اور الدین سے مراد وہ دین جو تمام نبیوں کو مشترک طور پر دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اصلاً وہی تھا جو تمام پیغمبروں کا مشن تھا، یعنی انسان کو اس دین اسلام سے باخبر کرنا جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے۔ اس دین مشترک کی تعلیمات بنیادی طور پر 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید سے مراد اس دین کی وہ آئیڈیالوجی ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے۔ رسالت سے مراد وہ مستند ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ دین انسانوں تک پہنچتا ہے۔ آخرت سے مراد انسان کا وہ ابدی انجام ہے جو اس دین کو اختیار کرنے یا اختیار نہ کرنے کی بنا پر کسی انسان پر واجب ہوتا ہے۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنی نوعیت کے اعتبار سے ابدی ہے، وہ ہمیشہ اور ہر حال میں ایک ہی رہے گا، لیکن ہدیٰ، منہج یا طریقہ کار کا تعلق حالات سے ہے، وہ حالات کے تحت بدلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ وہ زمانہ قبائلی زمانہ یعنی ٹرائبل ایج تھا۔ قبائلی دور میں اختلاف کو طے کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تلوار یعنی سورڈ تھا۔ اس بنا پر اس زمانے میں اہل ایمان کو بطور دفاع قتال کے میدان میں فریق ثانی کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن اب دور سیف یعنی ایج آف سورڈ ختم ہو چکا ہے۔ اب ساری دنیا میں معاملات کو طے کرنے کی ایک ہی مسلم بنیاد ہے، اور وہ پرامن طریقہ کار یا پرامن گفت و شنید یعنی پیسفل نیگوسیشن کا طریقہ ہے۔ اس لیے اب اہل ایمان کو کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ان کے لیے اعداد قوت کا انطباقی مفہوم یعنی اپلائیڈ میننگ یہ ہے کہ وہ پرامن گفت و شنید اور دلیل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ موجودہ زمانے میں تلوار کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ایک غیر متعلق یعنی irrelevant بات ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کی تمام قوموں نے جان لیا ہے۔ مثلا دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 کے زمانے میں برطانیہ، جرمنی، فرانس اور جاپان باقاعدہ طور پر جنگ میں شریک تھے، لیکن جنگ کے بعد انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اب چیزیں پرامن طریقہ کار سے ملتی ہیں، نہ کہ پرتشدد طریقہ کار سے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے اس معاملے میں یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے اپنی پالیسی امن کی بنیاد پر بنائی، نہ کہ پہلے کی طرح جنگ کی بنیاد پر۔ واقعے کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں جو غزوات پیش آئے وہ زمانی سبب یعنی ایج فیکٹر کی بنیاد پر پیش آئے، وہ ابدی معنوں میں اسلام کی تعلیم کا حصہ نہ تھے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کے دور اول میں جو جنگیں پیش آئیں وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں، نہ کہ اسلام کی ابدی تعلیمات کا حصہ۔ اب جنگ کے طریقے کو پہلے کی طرح جاری رکھنا صرف خلاف زمانہ حرکت یعنی ایناکرونزم کے ہم معنی ہوگا، نہ کہ واقعی معنوں میں کوئی مطلوب کام۔ مسلم فقہا جس چیز کو
نسب امامت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی حالات سے ہے، نہ کہ عقیدے کی طرح ابدی تعلیمات سے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نسب امامت کا واقعہ بطور وقتی ضرورت پیش آیا۔ اب اگر اس کو اسلام کی مستقل تعلیم کا حصہ قرار دیا جائے تو یہ دین کو تاریخ سے اخذ کرنے کے ہم معنی ہوگا، جبکہ تاریخ حالات کی پیداوار ہوتی ہے، نہ کہ اصولی تعلیمات کی پیداوار۔ دین کا ماخذ ابدی طور پر قرآن و سنت ہے، نہ کہ وہ چیز جو حالات کی نسبت سے وجود میں آتی ہے۔ کچھ مفکرین نے پیغمبر اسلام کے طریقہ کار کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے: مرحلہ دعوت، مرحلہ ہجرت اور مرحلہ جہاد، مگر یہ پیغمبر کے مشن کو تاریخ سے اخذ کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کا مشن صرف ایک تھا اور وہ دعوت توحید ہے۔ بقیہ چیزیں جو پیغمبر کے مشن میں دکھائی دیتی ہیں وہ حالات کے تحت پیدا ہونے والی تاریخ کا حصہ ہیں، نہ کہ اصل دینی تعلیمات کا حصہ۔ قرآن میں پیغمبروں کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، نیز بائبل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا مشن ہمیشہ ایک تھا، لیکن ان کی تاریخ مختلف تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مشن کا تصور ابدی عقیدہ سے بنتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تاریخ ایک 2 طرفہ عمل یا بائی لیٹرل پروسیس کے تحت وجود میں آتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ اس اعتبار سے بنتی ہے کہ مخاطب یعنی آڈینس کا رد عمل دعوت کے مقابلے میں کیا تھا۔ اسلام میں سیاسی اقتدار کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ عملی ضرورت سے ہے۔ اس کا مقصد شریعت کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ وہی چیز ہے جس کو تمکین فی الارض کہا گیا ہے، یعنی سماجی استحکام کا حصول۔ اسلام ایک پیسفل مشن ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ پرامن انداز میں خدائی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا جائے۔ یہ مقصد اس وقت حاصل ہو جاتا ہے جبکہ سیاسی استحکام قائم ہو، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے قائم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر حکومتی فارم کو یکساں طور پر قبول کیا گیا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو حکومت کا کوئی واحد مطلق فارم نہیں ملے گا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں خلافت کے 4 مختلف فارم قائم ہوئے۔ اس کے بعد مسلم ملکوں میں خاندانی خلافت یعنی ڈائنیسٹی کا طریقہ رائج ہو گیا اور اس کو تمام علماء نے تسلیم کر لیا، حتیٰ کہ آج بھی وہ رائج ہے۔ اس معاملے میں ایک اصول وہ ہے جو مکی دور کے اس واقعے میں ملتا ہے جبکہ صحابہ کی ایک جماعت نے پیغمبر اسلام کی اجازت سے حجاز سے حبش کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: لو خرجتم الی ارض الحبشہ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد وہی ارض صدق حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم فیہ۔ البدایہ والنہایہ، دارالفکر۔ تم لوگ حبش کے ملک میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ سچائی کی زمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے گنجائش کی صورت پیدا کر دے۔ رسول اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم حکومت میں بھی اہل ایمان کو امن حاصل ہو تو وہ حکومت بھی اہل ایمان کے لیے قابل قبول حکومت ہوگی۔ قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت۔ امت مسلمہ کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک معلوم واقعہ ہے کہ تقریباً تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف
بغاوت کرنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد خاندانی حکومت یعنی ڈائنسٹی قائم ہو گئی۔ یہ خاندانی حکومت بنو امیہ سے شروع ہوئی اور عثمانی ترکوں کی خلافت تک قائم رہی، لیکن علماء امت نے کبھی اس کے خلاف خروج یعنی بغاوت نہیں کیا۔ اس سے اسلام کا یہ سیاسی اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر قائم شدہ حکومت بظاہر لوگوں کو غلط حکومت معلوم ہوتی ہو تو ان کے لیے اس کے خلاف بغاوت کا آپشن نہیں ہے، بلکہ صرف ایک آپشن ہے، اور وہ ہے نصیحت، یعنی حاکم کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے خیر خواہانہ نصیحت کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اس معاملے کی ایک جزئی مثال یہ ہے کہ بنو امیہ کا حکمران سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکومت کے لیے نامزد کرنا چاہتا تھا، جو بظاہر اچھا انتخاب نہ تھا۔ اس کے زمانے کے ایک عالم رجا ابن حیوہ نے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، بلکہ خاموش نصیحت کے ذریعے اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش کامیاب رہی، چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک باقاعدہ تحریر کے ذریعے یہ وصیت کی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کے بجائے عمر بن عبد العزیز کو ان کی جگہ حاکم بنایا جائے، جو کہ مسلمہ طور پر سلیمان کے بیٹے سے زیادہ اہل تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ علماء نے ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیا تھا، لیکن بات کو تجربے سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی بغاوت کا نتیجہ شدید تر برائی یعنی گریٹر ایول کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس عملی نتیجے کو دیکھنے کے بعد علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ایک حوالہ نقل کیا جاتا ہے۔ الحسن بن صالح کانا یرا السیف یعنی کانا یرا الخروج بالسیف علی ائمۃ الجور وہذا مذہب للسلف قدیم لیکن استقر الامر علی ترک ذلک لما رأوه قد افضى الى اشد منه ففي وقعۃ الحرہ ووقعۃ ابن الاشعث وغیرهما عزۃ لمن تدبر۔ تہذیب التہذیب لابن حجر العسقلانی، بابو الحسن ابن صالح، دائرۃ المعارف النظامیہ، الہند، الطبعہ الاولی۔ یعنی حسن بن صالح ظالم حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کو درست سمجھتے تھے۔ یہ سلف کا قدیم مذہب ہے، لیکن بعد میں اس معاملے میں یہ رائے طے پائی کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ علماء نے یہ دیکھا کہ مسلح بغاوت کا طریقہ پہلے سے زیادہ شدید حالات کا سبب بن گیا۔ چنانچہ حرہ اور ابن الاشعث وغیرہ کے واقعے میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت کا بڑا سامان ہے۔ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کی ممانعت کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو عرب عالم عبد الرحمن بن معلہ اللویحق کی کتاب الغلو فی الدین کا چیپٹر الخروج علی الحکام، بیروت۔ صریح ممانعت کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ کچھ علماء نے قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دے دیا؟ ان علماء میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں۔ ابو بکر الجساس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَكَانَ مَذْهَبُهُ یعنی ابا حنیفہ مشہوراً فی قتال الظلمۃ وَأَئِمَّةِ الْجَوْرِ، احکام القرآن لجساس، بیروت۔ یعنی ابو حنیفہ کا یہ مسلک مشہور ہے کہ وہ ظالم حکمران اور ائمہ جور کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے۔ ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کے اس مسلک کو کچھ لوگوں نے اجتہادی خطا قرار دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صریح طور پر ظلم پر صرف صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسموں میں شیطان جیسا دل ہوگا۔
اس پر صحابی حذیفہ بن یمان نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطیع۔ صحیح مسلم۔ یعنی تم امیر کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، خواہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تم سے تمہارا مال چھین لے، تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس طرح کی صریح ہدایت کے باوجود کیوں متعدد علماء نے قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت یعنی خروج کو شرعاً جائز قرار دے دیا؟ اس کا سبب ایک حدیث کی غلط تعویل تھی۔ وہ حدیث یہ ہے، صحابی عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللہ فیہ برہان۔ صحیح بخاری۔ یعنی ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اپنی پسند میں بھی اور اپنی پسند کے خلاف بھی، مشکل میں اور آسانی میں، اور اس پر کہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دی جائے، اور یہ کہ ہم اہل اقتدار سے نزاع نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم کفر بواح یعنی کھلا کھلا کفر دیکھو جس میں تمہارے پاس اللہ کی برہان یعنی واضح دلیل موجود ہو۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں جو استثناء ہے وہ کفر بواح کا استثناء ہے، ظلم و جور کا استثناء نہیں ہے۔ ظلم و جور ایک عملی روش ہے اور کفر بواح ایک اعتقادی معاملہ ہے۔ دیگر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ظلم و جور پر ہرگز خروج جائز نہیں، حتیٰ کہ ظالم کے خلاف پرامن مظاہرہ یعنی پیسفل ڈیمونسٹریشن بھی جائز نہیں ہے۔ پرامن تدابیر کے ذریعے حکمران کو اقتدار سے ہٹانا بھی یقینی طور پر ناجائز ہے۔ ظلم و جور کے معاملے میں صرف لسانی نصیحت جائز ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ حدیث میں کفر بواح پر خروج کا جو ذکر ہے وہ بھی حقیقتاً مستثنیٰ نہیں، یہ دراصل وہی چیز ہے تعلیق بالمحال یا تعلیق الشرط بالامر علی المحال کہتے ہیں، یعنی کسی معاملے کو ناممکن الوقوع امر پر منحصر کرنا۔ اس نوعیت کی ایک مثال قرآن کی یہ آیت ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وكذلك نجزی المجرمین۔ یعنی بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، اسی طرح ان مستکبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ قرآن کی اس آیت میں حقیقتاً عدم وقوع کا ذکر ہے، نہ کہ وقوع کا ذکر۔ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کو حرام قرار دینا ایک عظیم حکمت پر مبنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی قائم شدہ حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو ارباب حکومت لازماً ایسی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، وہ اس کے لیے ہر جوابی تدبیر اختیار کریں گے۔ اس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان شدید ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، یہ ٹکراؤ خونی ٹکراؤ تک پہنچ جائے گا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہر قسم کی تباہی پیش آئے گی۔ گویا ٹکراؤ کرنے والوں کا اعلان تو یہ ہوگا کہ ہم اصلاح حکومت کے لیے ٹکراؤ کر رہے ہیں، لیکن باعتبار نتیجہ جو چیز سامنے آئے گی وہ صرف فساد ہوگا، نہ کہ اصلاح۔ اسلام میں قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت یعنی خروج کو حرام قرار دینا صرف ایک منفی حکم نہیں ہے
بلکہ وہ مکمل طور پر ایک مثبت حکم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر ایسے آپشن کو لیا جائے جو مزید تباہی سے پاک ہو، اور وہ ہے پرامن نصیحت کا طریقہ اختیار کرنا۔ قتل گاہ یا صحت گاہ۔ 20ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں جدید طرز کی تعلیم کے ادارے قائم ہوئے۔ یہ برٹش رول کا زمانہ تھا، تاہم سیاسی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کا مذہبی طبقہ عمومی طور پر انگریزی تعلیم کا مخالف بن گیا۔ ایک عالم نے یونیورسٹی کے بارے میں لکھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے قتل گاہ ہے۔ ایک اور عالم نے جدید طرز کی تعلیم گاہوں پر ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، ایک ارتداد ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں۔ ایک مشہور شاعر نے انگریزی تعلیم گاہوں کے بارے میں یہ شعر لکھا، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اس قسم کی منفی بات صرف زمانے سے بے خبری کا نتیجہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی تعلیم گاہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر سے توہم پرستی کا ذہن ختم کر رہی تھیں اور ان کو سادہ ذہن یعنی کلین سلیٹ بنا رہی تھیں، مگر ہمارے رہنماؤں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور غیر ضروری طور پر بے جا مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ عصری اسلوب یعنی ماڈرن ایڈیم میں اسلام پر کتابیں تیار کی جائیں اور ان کتابوں کو مسلم نوجوانوں میں بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید تعلیم ایک موقع یعنی اپرچونٹی کی حیثیت رکھتی تھی، مگر ہمارے رہنما اس کو موقع کی حیثیت سے دیکھنے میں ناکام رہے۔ اس بنا پر وہ ان کو استعمال کرنے سے بھی محروم رہے۔ اس معاملے کا شدید تر نقصان یہ ہوا کہ ان علماء کو ماننے والوں کی بعد کی نسلیں ڈبل سٹینڈرڈ بن گئیں۔ چنانچہ آج یہ حال ہے کہ یہ مسلمان اپنے علماء اور رہنماؤں کے مفروضہ کارناموں پر لفظی قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن عملاً اپنے بچوں کو انہی تعلیم گاہوں میں تعلیم دلا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ منافقت کلچر کا اتنا بڑا واقعہ شاید پوری مسلم تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا۔ انجام کو دیکھ کر۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بارک اللہ للمسلمین فیک فخصنی منک بخاصۃ خیر، قال مستوصٍ انت؟ اراہ قال ثلاثا، قال نعم، قال اجلس، اذا اردت امرا فتدبر عاقبتہ فإن کان خیرا فامضہ وإن کان شرا فانتہی۔ الزہد والرقائق لابن المبارک۔ یعنی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ نے آپ سے مسلمانوں کو برکت دی ہے، تو آپ مجھ کو ایک خاص خیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا تم نصیحت پوچھ رہے ہو؟ یہ آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ اس آدمی نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر غور کرو، اگر انجام بہتر ہو تو اس کو کرو، اور اگر انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ۔ یہ عمل کے بارے میں بلا شبہ ایک جامع نصیحت ہے۔ ہر آدمی کسی عمل کا نقشہ بناتا ہے، ہر آدمی کوئی اقدام کرتا ہے، یہ ایک عام کلچر ہے۔ آپ نے اس معاملے میں ایک بنیادی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کام وہی کرو جو ایک نتیجہ خیز کام ہو، جس سے کوئی مفید نتیجہ نکلنے والا ہو۔ اس کے برعکس جس کام میں اقدام تو ہو لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ
یعنی پازیٹیو رزلٹ نکلنے والا نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ انجام پر غور کرتے ہوئے کوئی کام کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے کام کو پلاننگ کے ساتھ انجام دیا جائے۔ کام کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ذہن میں کچھ خیال آیا اور آپ نے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا۔ کام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام سامنے آئے اس پر مختلف لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں تأنی کہا گیا ہے، یعنی اپنے وسائل کا اندازہ کیا جائے، پھر جو کام کیا جائے وہ نہ کمتر اندازہ یعنی انڈر ایسٹیمیشن کے ساتھ کیا جائے اور نہ برتر اندازہ یا اوور ایسٹیمیشن کے ساتھ کیا جائے۔ ایکٹنگ انفولڈنگ۔ موجودہ زمانہ پروفیشنلزم کا زمانہ ہے۔ دنیا میں بہت سے مواقع کھلے ہوئے ہیں جہاں آدمی اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زندگی کے آغاز میں اپنے لیے کوئی پروفیشن طے کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اسی کے مطابق تعلیم اور اسی کے مطابق تربیت، اسی کے مطابق وہ اپنے کیریکٹر کو بناتا ہے تاکہ جب وہ اپنے مطلوب میدان میں داخل ہو تو وہاں اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں ہر چیز ایک پروفیشن بن چکی ہے۔ ہر ایک کا ایک میدان عمل یعنی ورک پلیس ہے۔ اب اسی کے مطابق ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ مثلاً لیڈر کا ورک پلیس ووٹر کمیونٹی ہے، ایجوکیٹر کا ورک پلیس ایجوکیشنل ادارے ہیں، بزنس مین کا ورک پلیس اس کے کسٹمر ہیں وغیرہ۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے منتخب ورک پلیس کے مطابق تیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطمئن کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکے۔ اس پروفیشنل کلچر نے ہر آدمی کو عملاً گویا ایکٹر بنا دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خود اپنی فطری شخصیت کی انفولڈنگ ہر ایک کا اصل کام تھا، مگر کوئی نہ اس کام کو جانتا ہے اور نہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ خالق نے ہر فرد کو فطری طور پر کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس فطری امکان یعنی نیچرل پوٹینشیل کو دریافت کرے اور اس فطری امکان کو واقعہ بنائے۔ اس اعتبار سے دنیا میں ہر عورت اور مرد کا اصل کام اپنی انفولڈنگ ہے، یعنی اپنی فطرت میں چھپے ہوئے امکانات کو واقعہ یعنی ایکچوئل بنانا۔ آدمی ایکٹر دوسروں کی نسبت سے بنتا ہے، جبکہ انفولڈنگ خود اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی لیے پروفیشنلزم کے ذریعے آدمی دنیاوی ترقی کر سکتا ہے، لیکن وہ یقین اور اعتماد کا سرمایہ حاصل نہیں کر سکتا۔